محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال الله تعالى في مقام آخر ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإنما لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم صدق الله مولانا العظيم صدقنا وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد دنیا میں جس قدر بھی ہیں احترام کے قابل لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد انتہائی واجب الاحترام
گرامی قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جامعہ مہد الحسنین محمود کوٹ شہر کا سالانہ تبلیغی اصلاحی تربیتی اجتماع حسب سابق اپنی شان و شوکت سے انعقاد پذیر ہے۔ برادر مکرم، میرے ہمدم اور رفیق عزیزم مولانا حسن معاویہ سلمہ اللہ تعالی، سالار جمعیت علماء اسلام پنجاب، ان کے والد محترم گرامی قدر مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے برادران مفتی امیر حمزہ صاحب، بھائی لطف اللہ صاحب، ان کی دعوت پر جمعۃ المبارک کے مقدس دن کے موقع پر ہم سب اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں جمع ہیں۔ بقیہ مہمانان گرامی قدر، پیر طریقت، رہبر شریعت صاحبزادہ حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا فضل الرحمان درخواستی، ان کا بھی خطاب ہوگا، اور ملک کے عظیم شاعر اور معروف آواز سید عزیز الرحمان شاہ صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، صحابہ، اہل بیت کی محبت میں قبول فرمائے۔ یقیناً مدارس عربیہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں چٹائیوں پر بیٹھ کر ہر قسم کے پراپاگنڈا، اپنے پرائیوں کی بے اعتنائیاں، سازشیں، نت نئے منصوبے، نت نئے پروگرام، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، مختلف ٹی وی چینلز پر لبرلز اور ان کے نمائندے آئے روز مختلف انداز سے اور مختلف جہت سے
زہر اگلتے رہتے ہیں، عالمی دنیا کی سازشیں، عالمی دنیا کی پریشانی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، اور اللہ کا بھیجا ہوا خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رہتی دنیا تک، بلکہ میں یوں کہوں کہ جب تک اس دھرتی پر اللہ کا نام گونجتا رہے گا یہ دھرتی قائم رہے گی۔ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، آپ ذوق پیدا کریں گے تو میں کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ، اور قریب تشریف لے آئیں، ذوق کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے عالم نے تورات بھیجی، زبور بھیجی، صحیفے نازل فرمائے، اور قرآن بھیجتے ہوئے خلاق عالم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کل ایک پروگرام میں ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی، مالی کو کانٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو پھول سے غرض ہے۔ توجہ ہے؟ مالی باغ لگا کر پھول حاصل کرنا چاہتا ہے، پھول کی وجہ سے مالی کانٹے بھی، ان کا وجود بھی برداشت۔ توجہ کریں گے، بات سمجھ میں آئے گی۔ مالی باغ لگاتا ہے پھول حاصل کرنے کے لیے، اس کو کانٹوں سے کوئی غرض، کانٹوں کو وہ برداشت کر رہا ہے اس پھول کے وجود کی بقا کے لیے۔ اگر وہ باغ پھول نہ پیدا کرے تو کیا خیال ہے مالی کانٹے برداشت کرتا ہے؟ پھر اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ باغ یہ پھول نہیں دے رہا تو اس کے کانٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج دنیا شاید یہ سمجھتی ہو کہ ہمارے عقل، دماغ، شعور، ہماری تجارت، ہماری دنیا کی کھیتی باڑی، ہمارے مال و اسباب کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ نہیں، میں حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس دھرتی پر اللہ کا نام زندہ ہے، جب تک اس دھرتی پر ختم نبوت کا علم زندہ ہے، جب تک اس دھرتی پر صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، جب تک اس دھرتی پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جب تک اس دھرتی پر رب کا نام گونج رہا ہے، یہ دنیا قائم ہے۔ جب رب کے نام لینے والے مٹ جائیں گے، اللہ اس دنیا کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹا کے رکھ۔ لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین پر اللہ اللہ موجود ہے۔ اور اللہ اللہ کہاں موجود ہے؟ مدرسے میں، مسجد میں، آپ کے دینی اداروں میں، جو قسم پرسی کے عالم میں، اور پھر بے
सरो सामानी के आलम में 5 वक्त मस्जिद के मीनारों से तौहीद की आवाज गूंज रही है, अल्लाह अकबर। मैंने एक किताब पढ़ी, कुदरतुल्लाह शहाब, सदर का जनरल गुलाम मोहम्मद से लेकर जियाउल हक तक वो सदर का सेक्रेटरी रहा। उसने अपनी जिंदगी के नशेब व फराज लिखे, सियासी बातें भी लिखी, हर मौजू पर लिखा। उसने चलते चलते एक अजीब वाकया लिखा कि उसने कहा कि सदर के साथ हम दौरे पर गए, मरी के पहाड़ों से जब गुजर रहे थे, देखा संगलाख वादियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आबादी भी नहीं है, लेकिन गुजरते हुए मैंने देखा कि वीराने में एक मस्जिद थी, बारिश बरस रही थी, बल्कि ओले भी पड़ रहे थे। जब नमाज का वक्त हुआ, उस मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। उसने कहा मैंने देखा कि कमाल की बात है, ना शहर है, ना यहां कोई मुराद है, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। इन पहाड़ों के दामन में ये 5 वक्त कौन सी ऐसी कुव्वत है, कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इन पहाड़ों को भी रब के नाम से आबाद किया हो। आपने देखा है आपके मोहल्ले में हम सब सोए हुए होते हैं, सुबह फजर की नमाज का वक्त होता है, उससे घंटा पहले, पौना घंटा पहले अजान का वक्त होता है। हम बिस्तर में महव इस्तराहत वक्त हमारे कानों में अजान गूंजती है। पूरे ये और बात है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है कि एक आवाज ऐसी है जिसको दुनिया अजान कहती है कि बैक वक्त मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में अजान की आवाज हर वक्त बुलंद रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ने ये लैल और नहार का ये जो निजाम बनाया है, हमारे यहाँ फजर हो रही होती है और दूसरी जगह मगरिब हो रही होती है, कहीं असर हो रही होती है। एक जगह फजर का वक्त खत्म होता है, जुहर का शुरू हो जाता है, जुहर का खत्म होता है एक जगह, दूसरी जगह असर का शुरू होता है। ये अजान वहद आवाज है जो पूरी दुनिया में 24 घंटे गूंज रही है। तो मेरे दोस्तों, ये मदारस अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मदारस और फिर पाकिस्तान और बड़ा अल्लाह का इनाम है। ये पाकिस्तान में जो मदारस का निज़ाम है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, पाकिस्तान में जो मदारस का निज़ाम है, दीन की तालीम है, पाकिस्तान में जो हुफ़ाज़ कुरान की शरह है, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये पाकिस्तान को अल्लाह ने एजाज दिया है। मैं मुतअद्दिद मर्तबा कई जगह पर यह बात कर चुका हूं कि देखिए, 4 साल कबल लाहौर बैरिया टाउन मस्जिद के जुमे के इफ्तिताह के लिए इमाम काबा तशरीफ लाए। उन्होंने अपने जुमे के खुतबे में कहा, पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक हो, मैं काबे का इमाम हूं, लेकिन मैंने कुरान की तालीम जिस कारी से हासिल की है मक्के में, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से। हमारे दोस्त और बुजुर्ग और भाई मौलाना कारी अब्दुल गफूर साहब फारूकी आपके सामने तशरीफ रखते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में मुदर्रिस हैं, कुरान की तालीम देते हैं। और मस्जिद नबवी का वो मंजर जो मस्जिद में तशरीफ ले गए हूं,
عمرے کے لیے، حج کے لیے، حرمین کا سفر زندگی میں جن کو نصیب ہوا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے ہر پلر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہر پلر کے ساتھ ایک قاری بیٹھا ہے جو بلا رہا ہے، حاجی تعال، حاجی تعال، حاجی آجا۔ قرآن اس کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ نعت والو قرآن مجید فرقان حمید۔ پھر وہاں میں نے مسجد نبوی میں پاکستان کے بہت سارے قاری دیکھے، اور 48 سال سے قرآن کی خدمت کرنے والے جن کا تعلق ملتان قصبہ لار سے، ان کے بھی شیخ ہیں، ہمارے بھی شیخ ہیں۔ میں نے ان سے عذرائے تبرک قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھا مسجد نبوی میں نسبت کے لیے، جن کو دنیا شیخ محمد عبداللہ پانی پتی کے نام سے یاد کرتی ہے، جو پڑھا تو پاکستان میں ہے لیکن اللہ کا قرآن مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل رابطہ عالم اسلامی نے بین الاقوامی حفظ کا مقابلہ منعقد کیا کہ پاکستان میں دنیا میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ حافظ کس ملک نے پیدا کیا ہے، تو پاکستان اول نمبر پہ آیا ہے۔ ایک ہی سال میں 77,000 سے زیادہ، یہ 5 سال پہلے، اب تو تعداد بڑھ گئی ہے، 77,000 سے زیادہ حافظ قرآن اس پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں بین الاقوامی حفظ کا مقابلہ منعقد ہوا، پوری دنیا سے ممالک کے لوگ اس عرب کی دھرتی پر گئے کہ سب سے زیادہ مضبوط حافظ کون ہے، تو میں آذراہ کیا کہتے ہیں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ پاکستان کا 14 سالہ حسن سواتی حافظ جس نے پوری دنیا کا مقابلہ ٹاپ کیا، جس کو امام کعبہ نے کھڑے ہو کر جس کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے، یہ پاکستان کا اعزاز ہے، امتیاز ہے، رب نے عظمت دی ہے، تقدس دیا ہے، شرافت دی ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے علماء کا ایک کردار ہے، ایک میں علماء کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ کے فضل سے ان مدرسوں کو زندہ رکھا ہو۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن رب نے اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، صحابہ نے اس کو پڑھا ہے، صحابہ نے آگے پڑھایا ہے، اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے آؤ ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ یہی میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وباس۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم میرا گھر بیت اللہ بناؤ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے حکم دیا میرا گھر بیت اللہ بناؤ۔ علماء نے لکھا ہے کعبۃ اللہ کی تاریخ میں سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، دوسرے نمبر پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی، تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ابراہیم ساری زندگی میں مانگتا رہا اور تو میرے راستے میں دیتا رہا، اب تیری باری ہے، تو مانگ میں عطا کروں۔ ابراہیم علیہ السلام میں نے تجھے امتحان میں ڈالا، اس سلطنت میں تجھے بھیجا
جہاں نمرود کا طوطی بولتا تھا، اس وقت تو نے توحید کا علم بلند کیا، پھر رب کی توحید کے لیے تجھے چکھے میں ڈالا گیا، تو کود گیا، 80 سال بعد بیٹا ملا، تجھے حکم ملا وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے آؤ، جس کو قرآن نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ وجعل افئدة من الناس۔ وادی غیر ذی زرع میں، جنگل میں، بیابان میں، اس وادی میں حضرت ہاجرہ کو نے سوال کیا، خلیل اللہ، رب نے بڑی چاہتوں کے بعد، تمناؤں کے بعد، بڑی مانگنے کے بعد رب نے بیٹا دیا، رب نے بیٹا دینے کے بعد پھر اتنا بڑا یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ رب کا آرڈر ہے۔ جس جنگل بیابان میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑ کے آئے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، چاہتا ہوں کہ ساری زندگی قربانی دیتے رہے۔ اور پھر کہا جب وہ چلنے لگے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہ اس کی گردن پر چھری چلاؤ، چھری چلانے کے لیے پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ بڑا عظیم امتحان تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب فرماتے ہیں، میرا ابراہیم مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دامن پھیلایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائی، تو قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، بنو ہاشم قبیلے کا ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو، عبداللہ کا لخت جگر ہو، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اما عائشہ صدیقہ کا شوہر ہو، طیب طاہر قاسم ابراہیم کا ابا ہو، زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ الزہرا کا باپ ہو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ربا ایسا نبی بھیج جو نبی تیرا ہو، نبی یتلو علیہم آیاتک، مصطفیٰ تیرا ہو، جس کی زبان پر قرآن کی آیات ہوں، یتلو علیہم آیاتک، ربا نبی تیرا ہو، جس کی زبان پر صبح و شام تیرا کلام ہو، یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک۔ میرے مصطفیٰ نے قرآن پڑھا، صرف پڑھا نہیں، پڑھنے کا حق ادا کیا، یتلو علیہم آیاتک۔ اس لیے تو کفار مکہ، رؤسائے مکہ، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، لوگوں قرآن نہ سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اگر کہیں مجبوری بن جائے، سننا پڑ جائے تو اتنا شور مچانا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ آج مدارس اور مساجد، اس کے خلاف عالمی سازشیں یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ جب تک پاکستان میں علماء کی قیادت زندہ ہے، ان سازشوں کو کبھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 72 سالہ پاکستان لیکن وہ کبھی کامیاب، یاد ہے آپ کو پچھلے مشرف دور میں ماڈل مدرسے کے نام سے مدرسے قائم کیے گئے، کراچی میں، لاہور میں،
فیصل آباد میں، پشاور میں ماڈل دینی مدرسہ، کہ اس مدرسے کے مقابلے میں لوگ اس مولوی کے پاس نہ جائیں، حکومتی ماڈل مدرسے میں جائیں۔ اس دور سے لے کر اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی ایک ناظرہ خان پیدا نہیں کر سکے۔ اور ابھی 2 دن قبل مدرسہ بورڈ کے نام پر موجودہ حکومت نے 5 بورڈ بنائے کہ ہم ان بورڈوں کے تحت اپنے مدرسے بنائیں گے، اپنی مسجدیں بنائیں گے، اپنے ادارے بنائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو حشر مشرف کے ماڈل مدرسوں کا ہوا، تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ یہ مدرسے مادیت پرستی کی بنیاد پر نہیں چلتے، یہ مدرسے اخلاص کی بنیاد پر چلتے، یہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر چلتے۔ اور ہم پر یہ اعتراض بھی ہے، ہر بندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ کہتا ہے کہ جناب تم مدرسے میں جدید تعلیم کیوں نہیں دیتے، سائنس کیوں نہیں پڑھاتے، جدید ٹیکنالوجی کیوں نہیں پڑھاتے، ان کو انجینئر کیوں نہیں بناتے، ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے۔ ہم جو سوال وہ کرتے ہیں، ہمارا بھی ان سے سوال ہے، تم اپنی یونیورسٹی میں مفتی کیوں نہیں بناتے، تم اپنے کالج میں حافظ کیوں نہیں بناتے، تم اپنے سکول میں حافظ اور قاری اور مفتی کیوں نہیں بناتے، تم اپنی یونیورسٹی میں شیخ الحدیث کیوں نہیں بناتے، تم نے یونیورسٹی میں بخاری تم کیوں نہیں پڑھاتے، مسلم کیوں نہیں پڑھاتے، ترمذی کیوں نہیں پڑھاتے۔ تم خود ہی تو الگ ہو گئے ہو، تم نے اپنی یونیورسٹیوں کو قرآن سے نعوذ باللہ قرآن کو یونیورسٹیوں سے دور کر دیا۔ جب تم الگ ہو گئے، تم نے یونیورسٹیوں میں سالانہ تقریبات کے نام پر میوزیکل شو کا انعقاد کیا، تم نے عورت اور جو ہے عورت کے سر سے دوپٹہ اتارا، تم قرآن سے دور ہو گئے۔ پھر پاکستان کے مولوی نے، بلکہ اس سے قبل ہمارے اکابرین نے جب دیکھا کہ ان یونیورسٹیوں میں مسٹر لاٹ بیکالے کا نظام نافذ کر دیا گیا، قرآن نہیں پڑھایا جاتا، حدیث نہیں پڑھائی جاتی، بخاری نہیں پڑھائی جاتی، مسلم ترمذی ابو داؤد شریف نہیں پڑھائی جاتی، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی، تو پھر ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے مدرسے کھولے کہ نہیں کھولے؟ اور پھر تمہاری یونیورسٹیوں کا انجام کیا ہوا؟ میں زیادہ دیر تک خابل نہیں پیش کرنا چاہتا۔ آج ہر آدمی معاشرے کا پریشان ہے، کہتا ہے تھانے دار بغیر رشوت کے ایف آئی آر نہیں کاٹتا، جج بغیر رشوت کے فیصلہ نہیں کرتا، پٹواری بغیر پیسے کے انتقال نہیں کرتا، ہمارا وکیل طبقہ ہمارے دوست ہیں وہ بغیر پیسے کے کیس نہیں لڑتے۔ اور عجیب بات ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ لینے والا ایس ایچ او، وہ 12,000 مزدوری پہ کام کرنے والا مزدور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، یہ آئے گا مجھے پیسے دے گا۔ جج 5 لاکھ تنخواہ لے کر ایک مزدور جو 8,000 ماہانہ لیتا ہے اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، یہ رشوت لائے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ کیا یہ پاکستان کے ایس ایچ اوز، پاکستان کے جج، پاکستان کے پٹواری، پاکستان کے یہ بہر طبقہ، یہ ملازمین، کیا یہ مدرسہ مہد الحسنین سے پڑھ کے گئے؟ بولو، یونیورسٹیوں سے؟ یہ محمود کوٹ کے اس مدرسے میں پڑھ کر گئے؟ نہیں۔ کبھی کسی مولوی سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے نا تو پھر سارا محلہ سر پہ اٹھا لیتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی مدرسے میں کوئی واقعہ ہو جائے تو ساری دنیا کا میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ پچھلے دنوں لاہور کی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بڑا اندوناک واقعہ ہوا، لیکن کوئی پاکستان کا ٹیلی ویژن نہیں بولا، کوئی اینکر نہیں بولا، کوئی اخبار والا نہیں بولا، کوئی صحافی نہیں بولا۔ تو ان سب کے باوجود بحمد اللہ یہ مسجد بھی زندہ ہے اور مدرسہ بھی زندہ ہے، اور آپ کے جذبے کی وجہ سے زندہ ہے۔
متوسط طبقہ کے مسلمان کے ایمانی غیرت کی وجہ سے زندہ ہے، مسلمان قوم کے وہ افراد جو آج بھی اپنی زندگی کی جمع پونجی ان مدارس پر خرچ کر رہے ہیں۔ آج بھی مدرسے سے عقیدہ توحید کی صدا لگ رہی ہے، آج بھی مدرسے سے ختم نبوت کا علم بلند کیا جا رہا ہے، آج بھی مدرسے سے صدیق اکبر کی صداقت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، آج بھی مدرسے سے عمر فاروق کی عدالت کی بات کی جاتی ہے، آج بھی مدرسے سے حضرت عثمان ذی النورین کے حیا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آج بھی مدرسے سے حضرت علی کی شجاعت کے ترانے زندہ ہیں، آج بھی مدرسے سے عظمت صحابہ کی آواز گونجتی ہے، آج بھی مدرسے سے اسلام کی آواز بلند ہوتی ہے، ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، حیا کا تذکرہ ہوتا ہے، غیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، عفت اور پاک دامنی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج اگر دنیا میں سجدے زندہ ہیں، پیشانیوں پہ سجدے کا نور ہے، نمازوں میں تراویحوں میں حافظ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مسجد کے میناروں سے صدائے اذان بلند ہو رہی ہے، تو ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے درویشوں کی برکت۔ کیا خیال ہے پھر اس مختصر وقت میں کیا کہتا؟ مجھے تو مولانا حسن معاویہ صاحب نے فرمایا کہ عظمت صحابہ کی بات بھی کرنی ہے، مدارس کی بات بھی کرنی ہے، علماء کی بات بھی کرنی ہے، تین باتیں۔ عظمت صحابہ کے لیے یہ کیا ربیع الثانی کا میرے خیال میں آخر ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جمادی الثانی کا آخر ہے، رجب شروع ہونے والا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا واقعہ اس میں ہوا۔ میں اس پر لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا، اتنا کہوں گا علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن، جو بھی پچھلے دنوں فوت ہوئے لندن میں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تم سے کوئی پوچھے ابو بکر کون ہے، تم نے کہنا ہے کہ جس سے مسلمانوں کی گنتی شروع ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں کی، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں پہلا مسلمان، لیکن جب بھی مسلمانوں کی قیامت کی صبح تک گنتی شروع ہوگی تو پہلا نام ابو بکر کا آئے گا، جس کو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فتح ملی، عظمت ملی، مقام ملا تقوی کی بنیاد پر، فضیلت کی بنیاد پر، تقدس کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر، کہ کائنات والو کسی نے خوبصورت شعر کہا کہ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شدائی ہے، مر کر بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ کوئی کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل کیسے ہے، علماء نے لکھا ہے ہجرت والی رات جب میرا صدیق حضور علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کر غار کی طرف لے جا رہے تھے، اگر بلا فصل کا منظر دیکھنا ہو تو اس رات کو دیکھو، یہ ہے بلا فصل۔ اور کائنات والو اس سے بڑی اور خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں میرے صحابہ گواہ رہنا، دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں دنیا میں اتار کر جا رہا ہوں، ایک اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا۔ یوں جھولی پھیلا کر دامن اٹھا کر کہا یا اللہ روضہ رسول میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ شیخنا دو شیخ حضرت ابو بکر و عمر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج بھی سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر رب نے قرآن میں جن کا تذکرہ کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں، تراہم رکعا سجدا، ان کی صفت یہ ہے، ان کو تو دیکھے گا کبھی وہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی وہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کے چہرے پر سجدوں کے آثار آپ کو نظر آئیں گے، کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ سجدے، رکوع اور تلاوت اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا دنیا میں چرچا ہو جائے، قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو آج مسلمان قوم کے ہیرو جو ہیں وہ صحابہ ہیں، مسلمان قوم کے ہیرو خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ ہم نے رہتی دنیا تک یہ عزم کرنا ہے، ہم نے ان کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ان کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے، ان کے مشن کو زندہ کرنا ہے، ان کے پروگرام کو زندہ کرنا ہے۔ اور آج میدان عمل میں علماء بھی موجود ہیں، اور علماء کی جماعت جمعیت علماء اسلام موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک ہزارہ لوگوں کو اختلاف ہوں، مولوی سے، مسجد سے، مدرسہ سے، ہماری جماعت سے، لیکن پاکستان کے تمام سیاستدان جیلوں میں گئے، ہتھکڑیاں پہنی، مولوی اپنے مخالفین کی حکومت میں بھی دندنا رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ نے آج عزم کرنا ہے کہ ہم نے دین کو انشاءاللہ زندہ کرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ مدرسے قائم رہیں یا نہ رہیں؟ بولو۔ کسی نے، غالباً ایوب خان کے دور کی بات ہے، کسی نے کہا، اس نے کہا کہ یہ مدرسے والے حساب دیں، جیسے آپ کہتے ہیں مدرسے والے حساب دیں۔ کسی نے اس کو بتایا کہ یہاں اس دور میں مولانا یوسف بنوری جیسے محدث موجود ہیں جن کو کروڑوں روپے لوگ بغیر رسید کے دے دیتے ہیں، تو کہاں سے حساب لے گا؟ اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا سکندر مرزا، اس نے بھی کہا تھا میں چاہتا یہ ہوں کہ مولویوں کو جو ہے چاندی کی کشتی بنا کر ان کو سمندر کے حوالے کر دوں، نہ مولوی رہیں گے نہ فساد رہے گا۔ تو اس وقت اس کے اس بیان کو سن کر بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے ایک جملہ کہا تھا کہ سکندر مرزا یاد رکھنا، جب تو مرے گا پاکستان میں تجھے دفن ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اب جب تو مرے گا پاکستان کی سرزمین پر تجھے قبر کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ جب تو مرے گا پھر تیری قبر سے تیری میت کو نکال کر تجھے جو ہے سمندر پرد کر دیا جائے گا۔ یہ ماضی کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے دیکھا سکندر مرزا جب مرا تو پاکستان میں دفن نہیں ہوا، کہاں دفن ہوا؟ ایران میں دفن ہوا۔ ایران میں دفن ہوا، اور دفن ہونے کے بعد اس کی میت کو ایرانیوں نے نکالا، اس کی میت کو جلایا، اس کی راکھ کو سمندر پر کر دیا۔ یاد رکھنا، مدرسے، مولوی اور قرآن کو معمولی مت سمجھنا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے اعلان جنگ کرے گا میں اللہ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ہر دور میں اللہ نے مقابلہ کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، آپ حسب سابق ماشاءاللہ پہلے بھی آپ تعاون کرتے ہیں، میں آپ کے علاقے کا مولوی
الحمدللہ مسجد کا آغاز کیا، 2 مہینے کے اندر اندر 20 سے 25 لاکھ روپیہ اس پر خرچ ہو گیا۔ یہ اللہ دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ نے بھی دینا ہے، پہلے بھی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ان کو دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کس نے دیا ہے؟ تو آپ عشر میں سے جو گندم لکھواتے ہیں پہلے وہ لکھوائیں۔ اور مجھے بتایا مولانا حسن معاویہ صاحب نے کہ 4.5 لاکھ روپے قرضہ ہے، 4.5 لاکھ روپے قرضہ ہے، یہ زمین ساری خریدی گئی ہے۔ اور مولانا عبداللہ عثمانی صاحب ماشاءاللہ ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، مدرسے اور مسجد کی، اولاد کو بھی عالم حافظ قاری بنایا ہے۔ کھڑے ہو کر لکھوائیں، 1 بوری والے، 2 بوری والے، جلدی جلدی، تاکہ پھر جمعہ پڑھیں۔ یہ مشکل کام میرے ذمہ لگا دیا انہوں نے، اللہ توفیق دے۔ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، ان کو تو ہی متوجہ کر دے۔ وَجَعَلَ فِئْدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو تو ہی متوجہ فرما دے۔ ہمت فرمائیں بھائی، ہمت فرمائیں بھائی، جزاکم اللہ۔ کھڑے ہو کر ایمانی جذبے کے ساتھ دائیں والے، بائیں والے، سامنے والے، یہ یاد رکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں جمعے کے اجتماع میں فرشتے آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فرشتے آتے ہیں، اور اس وقت آتے ہیں جب پہلی اذان ہوتی ہے تو رجسٹر اٹھا کر نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبح فرشتے اور ہوتے ہیں، شام کو تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ اور آ جاتے ہیں۔ تو فرشتے آئے بیٹھے ہیں، رجسٹر اٹھا کر وہ لکھ رہے ہیں ایک ایک آدمی کا نام۔ شام کو جب جائیں گے رپورٹ لے کر، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ایسی جگہ سے آئے، تیرا نام لیا جا رہا تھا، لوگ محبت کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، تیرے نبی کا نام لیا جا رہا تھا، تیرے نام پر خرچ بھی کر رہے تھے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمت فرماؤ بھائی، ہمت فرماؤ، دیں گے آپ ضرور، لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ بندہ دنیا سے جا رہا ہوگا، آخری خواہش اس کی کیا ہوگی؟ آخری خواہش قرآن کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ تھوڑی سی مہلت دیتا تو میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کر لیتا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج جو کچھ تم دے رہے ہو نا اپنی آنکھوں سے قیامت والے دن دیکھ لینا۔ ہمت فرمائیں بھی، ہمت فرمائیں بھی، ہمت، 2 والے 3 والے، جلدی فرمائیں بھی۔